فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، هو المنان بفوائد النعم وأواعد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات، یہ چوتھی گفتگو ہے اور میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا تھا، ارشاد رب العزت کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو اس وقت کہ جب تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول بھی موجود ہے۔ اور یہ آیت نبی کی زندگی پہ بھی دلیل ہے اور نبی کے تمام امت پر گواہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو شروع کروں۔ دیکھیے، جب بھی ہم نے دیکھا مختلف زمانوں میں مختلف امتوں نے اپنے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا، اور ہر زمانے میں یہ ہوا کہ نبی جب اس دنیا سے چلا گیا تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ نبی کی شان کو گھٹایا ہو۔ ہمیشہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کے جانے کے بعد یہودیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے جناب موسیٰ کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے، گھٹایا نہیں، ذرا سا تجاوز کیا کہ حد سے ذرا سا بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ کے بعد یہ کیا کہ جناب عیسیٰ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں خدا ہوں، انہوں نے براہ راست یہ کہہ دیا کہ یہ تو خدا تھے، اور ذرا سا ان کی محبت میں حد سے سوا ہو گئے۔ تو ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف زمانوں میں یہ ہوا کہ مختلف انبیاء کی شان کو بڑھایا گیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی امت نے اپنے نبی کی شان کو گھٹایا ہو۔ یہ شرف ماشاء اللہ امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ جو کام کسی نے نہیں کیا تھا وہ اس امت نے کیا۔ ہم نے کہا نبی نور تھے، وہ کہنے لگے نہیں، نور وور تو نہیں تھے، وہ تو ہم جیسے تھے۔ آپ غور کریں، کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جناب نوح سے اس زمانے کے کافر یہ کہہ رہے تھے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تم کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے جیسا کا جملہ جو ہے یہ آج کے زمانے میں چاہے کوئی بولے، اس زمانے میں کافر بولتے تھے، اور ہر زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ جو نہ ماننا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو ہم جیسے ہیں، اور آپ میں کون سے ایسے لال و گوہر لگے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں۔ تو ہر زمانے میں انبیاء کو اپنے جیسا کافروں نے کہا ہے، اور ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے نبی کی شان میں اضافہ کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کیا کہ شان کو گھٹایا ہو۔ اچھا، ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، اس کی تعریف اگر کی جائے گی تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نے تعریف زیادہ کر دی، ذرا گھٹائیے، کیونکہ ہماری محبت یہ اس بات کی قائل ہے، اور ہماری محبت ہمیں اس بات پہ مجبور کرے گی کہ اگر شان بیان ہو رہی ہے تو ہم خوش ہوں، ہم خفا نہیں ہوں گے۔ یہ فطری تقاضا ہے، ہم خوش ہوں گے
جہاں بھی شان علی بیان ہوگی، بھائی ظاہر سی بات ہے، میں آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں، شان علی بیان ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خفا نہیں ہوتے۔ اگر شان علی کی بیان کرنے والا شیعہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اہل سنت ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہندو ہو تب بھی ٹھیک ہے، عیسائی ہو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہوگا یا علی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں علی کی شان بیان ہوئی جا رہی ہے وہاں خفا ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مولا حسین کی شان بیان ہو رہی ہے، امام حسن کی شان بیان ہو رہی ہے، جناب سیدہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہم خفا ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے محب کی کہ وہ خوش ہو جائے۔ اب اور لیکن امت مسلمہ کیا کر رہی ہے کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے تو امت کو غصہ آنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے امت کے ساتھ؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، کوئی اگر قرآن کے خلاف گفتگو کرے تو فوراً فتووں کی بوچھار ہونے لگتی ہے کہ آپ نے قرآن کے خلاف بول دیا۔ یعنی امت کا حال یہ ہے کہ بیلٹ باندھ کے پھٹنے کو تیار ہیں اگر کوئی قرآن کے خلاف بول دے، اور خود 1400 برس سے نبی کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور یہ نبی کے خلاف بول اس لیے رہے ہیں، دیکھیے مجبوریاں بھی سمجھتے چلیے، نبی کے خلاف بولنا شاید اس لیے مجبوری ہے کہ جن کو نبی کے بعد بٹھانا ہے ان میں بہت زیادہ عیب نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر نبی کے مسند پہ کسی عیب دار کو بٹھانا ہے تو نبی میں عیب اگر نہ نکالے جائیں گے تو لوگ تو یہ سوال کریں گے نا کہ بھئی آپ سے پہلے جو تھے وہ تو ایسے نہ تھے، آپ ایسے کیوں ہیں؟ اور میں کوئی بھی مثلاً مسند پہ بیٹھا ہو، آپ نجف اشرف چلے جائیے، آیت اللہ سیستانی کی جگہ پہ کوئی اگر بیٹھا ہوگا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ کسی کو اگر ان کی مسند پہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح بٹھایا گیا ہے تو کوئی جاہل نہیں ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں، تو اگر کوئی آیت اللہ کی مسند پہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی جاہل نہیں بیٹھ سکتا ہے تو نبی کی مسند پر کوئی انگوٹھا ٹیک آ کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو نبی میں جو عیب نکالے جاتے ہیں یہ کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ نبی کو عیب دار بنایا جائے تاکہ عیب داروں کو نبی کی مسند پہ بٹھایا جائے۔ اور نبی کا یہ ساتھ مسلسل یہ امت کا سلوک ہے، یعنی آج سے 1400 برس پہلے بھی جب نبی نے دعوت تبلیغ کی، دیکھیے انبیاء کا امتحان لیا گیا ہے، اور انبیاء کا امتحان کیسے لیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قاتل ہے، آدم کا بیٹا قابیل قاتل ہے، لہذا ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی گھر، دیکھیے کہاں آدم اور کہاں آدم کا بیٹا، کوئی بھی یہ نہ کہے کہ صاحب وہ فلاں کی زوجہ ہیں۔ بھئی جب بیٹا معتبر نہیں ہے، اب ذرا سا توجہ رکھیے گا، وہ جو جس کا ذکر میں کل آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ جو نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، تو جب سگا رشتہ ایسا نکل آئے تو ضمنی رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انبیاء کا امتحان لیا ہے خدا نے، اولادوں کے ذریعے، ازواج کے ذریعے، چچاؤں کے ذریعے، اور یہ امتحان انبیاء کو دینا پڑا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بیٹا بیٹے کا قاتل ہے، اور فرما رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے ایک روش اختیار کی۔ دیکھیے حابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو جناب آدم علیہ السلام نے حابیل کی اولاد سے وصیت کی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے حابیل کی اولاد سے کہا کہ دیکھو قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہنا، اور فرما رہے ہیں قابیل سے اور ان کی اولاد سے دور رہنا، کیوں؟ کیونکہ وہ قاتل کے وارث ہیں، تم مقتول کے وارث ہو۔ آپ غور کریں، جب بھی تم اپنے بزرگ کا ماتم کرو گے، جب بھی تم اپنے مظلوم باپ کا ماتم کرو گے، ان کو تمہارا رونا پسند نہیں آئے گا، لہذا ان سے ایک فاصلہ اختیار رکھو۔ اور فرماتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ امتحانوں کی منزلوں سے انبیاء کو گزارا گیا، نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اسی طریقے سے رسول خدا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول نے تبلیغ دین شروع کی تو میں کل عرض کر رہا تھا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کا قاعدہ ہوتا ہے، رسول تبلیغ کر رہے ہیں اور زمانہ سب دشمن ہے رسول کا، اور رسول جو ہے وہ دعوت حق دے رہے ہیں، تبلیغ حق دے رہے ہیں۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سگا چچا جو ہے ابو لہب، وہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے جنون کا علاج کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا اس کو خبر ملتی تھی کہ کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ پوچھتا تھا، وہ یہ سوچ کے پوچھتا تھا کہ یہ سگے چچا ہیں، یہ صحیح بات بتا دیں گے۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ جو سگا چچا ہے وہی دشمن ہے۔ نبی تبلیغ دین کر رہے ہیں، نبی دین کا پرچار کر رہے ہیں، وہاں ابو لہب نبی کے پیچھے جو ہے وہ سائے کی طرح پڑا رہتا تھا، یعنی دشمنی میں اول درجے پہ تھا اس زمانے میں۔ کون؟ ابو لہب۔
نبی مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، تبلیغ دین کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے گھومتا تھا، نبی پہ پتھر بھی برسا رہا ہے، نبی کی ایڑیوں میں سے خون بہہ رہا ہے، مگر نبی تبلیغ دین کرتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کو یہ پتہ چلا کہ نبی فاران کی بلندی پہ پہنچے اور امت سے کہنے لگے کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو کہنے لگے نبی کہ دیکھو اگر تم نے مجھ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، مگر میں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ ابو لہب بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے ہی یہ جملہ ابو لہب نے سنا، ایک مرتبہ نبی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تباً لکا، اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور یہ اشارہ کس نے کیا ہے؟ سگے چچا نے۔ تباً لکا، اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب ایک بات میں یہاں پہ روک کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے رسول جو ہیں، نبی، وہ ریڈ لائن ہیں، خط احمر ہیں، یعنی نبی کی توہین کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اور ہمارے حجت خدا کی توہین کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، حجت خدا کے خلاف بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، وہ چاہے سگا چچا کیوں نہ ہو۔ قرآن نے ہم کو بتایا کہ جیسے ہی اس نے اشارہ کر کے کہا تباً لکا، ایک مرتبہ قرآن کا سورہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اور فرما رہے ہیں یعنی رسول تو اپنی زبان سے کچھ نہیں بولے، مگر خدا کو ابو لہب کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اور ابو لہب سے کیا کہا گیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تیرا مال، کل میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مالدار طبقہ، تیرا مال تیری دولت تیرے کام نہیں آئے گی، تو نے میرے حبیب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے جملہ اس نے کیا کہا تھا، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایک بات میں بڑی سامنے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں مسجد میں داخل ہوا، امام بارگاہ میں داخل ہوا، آپ نے کہا مولانا کچھ ہاتھ آپ کا خراب لگ رہا ہے، میں برا نہیں مانوں گا، نہیں میں کہوں گا آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، میں ہاتھ، آپ نے اگر مجھ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کا ہاتھ کچھ خراب لگ رہا ہے تو اس بات کو میں برا نہیں مانوں گا۔ ہاں میں برا کب مانوں گا؟ جب آپ مجھ سے کہہ دیں گے مولانا آپ کا دماغ کچھ خراب لگ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے۔ ذرا سی اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں، ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے، یہ ہے کل۔ غور فرما رہے، اسے کہتے ہیں رسول باطن، یہ کل ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو انسان آپ سے باہر ہو جائے گا کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، بھائی ذرا سی آپ کی توجہ ہے تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جو نبی کے ہاتھوں پر اعتراض کرے، جب اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تو جو نبی کے ذہن پہ شک کرے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پورے کا پورا کوئی مروت نہیں ہے، اسی دن بتا دیا کہ دیکھو چاہے سگا چچا کیوں نہ ہو، سگا چچا رسول کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو ہمیں قطعاً برداشت نہیں ہے۔ بھائی آج بھی ایصال ثواب کے لیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب مجلس کیوں کر رہے ہیں، ہم سے نہیں کہتے ہیں لیکن ایک اعتراض ہے کہ مجلس کیوں کر رہے ہیں صاحب، سیدنا حسین کے لیے قرآن پڑھیے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو خود قرآن ہو اس کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور فرما رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے قرآن میں ہے کیا، یا تولا ہے یا تبرہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں اس کے علاوہ قرآن میں کچھ اور نہیں ہے، یا تعریفیں ہو رہی ہیں یا مذمتیں ہو رہی ہیں، یا سورہ مومنون نازل ہو رہا ہے یا سورہ منافقون نازل ہو رہا ہے۔ بھائی یہ بھی تو مذمت ہے۔ یہ جو قرآن کا سورہ ہے یہ سگے چچا پہ تبرہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی اگر یہ سورہ پڑھ کے کوئی اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب کرنا چاہے تو ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، یہ سورہ تبت یدا بھی اگر کوئی پڑھے اور کہے پروردگار میرے بزرگوں کی بخشش کر دے تو خدا کی قسم ایصال ثواب ہو جائے گا۔ یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے دشمن پہ لعنت تم کرو، بزرگوں کا ایصال ثواب ہم کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب نبی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب دیکھیے سب دشمن ہیں۔ معاف کیجئے گا، اگر یہاں 10 آدمی کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ کو مجلس نہیں پڑھنے دیں گے،
تو اب یقین جانیے 10 تو میں نے زیادہ کہہ دیا، 2 بھی کھڑے ہو جائیں گے تو مجلس ہو نہیں پائے گی، کیونکہ ماحول عجیب ہو جائے گا، سب ڈسٹرب ہو جائے گا. بھئی آپ اگر مجھے پڑھنے ہی نہیں دیں گے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ آپ سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. مومنین بلاتے ہیں، مومنین سنتے ہیں، لہٰذا کبھی ابن ملجم کے خاندان والوں نے بلایا نہیں. اور فرما رہے ہیں مومنین بلاتے ہیں، مومنین سنتے ہیں تو مجلس ہو جاتی ہے. تو جب آپ سکون سے سنیں گے تبھی مجلس ہو پائے گی. جس زمانے میں رسول کا زمانہ دشمن تھا، اس زمانے میں اتنے اطمینان سے رسول جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، یہ کس کے بڑتے پہ کہہ رہے تھے؟ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں بار بار لا الہ الا اللہ، تبلیغ دین کر رہے ہیں، یہ کس کے بڑتے پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے نبی کا مددگار؟ ابھی تو تبلیغ دین شروع ہوئی ہے، ابھی تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، ابھی تو رضی اللہ حضرات پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو جانثاروں کا طبقہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے. خدا کی قسم یہ ایک باپ ہے جو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم مسلمانوں نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ جب جناب رسول خدا ایک مرتبہ جیسے ہی وحی کا نزول ہوا، جناب ابو طالب کے دروازے پر آ گئے، کسی اور کے دروازے پہ نہیں گئے، جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے اور آ کے دروازے کو دستک دی. جناب ابو طالب نکلے، کہنے لگے اللہ کے اے چچا وہ امر آ گیا. اب دیکھیے چچا 2 طرح کے ہیں، ایک ابو جہل جیسے ہیں، ایک ابو طالب جیسے ہیں. کہنے لگا چچا وہ امر آ گیا، وہ امر. تو کوئی بات ایسی تھی کہ جو ابو طالب کے بھی علم میں تھی اور رسول کے بھی علم میں تھی. کہنے لگے چچا وہ امر آ گیا. چچا نے یہ نہیں پوچھا بیٹا کون سا امر. بھائی جو جاہل ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، جو امور سے واقف ہوتا ہے وہ پوچھا نہیں کرتا. کہنے لگے چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے بھتیجے اب جو کلمہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو کلمہ ڈھونڈنے دیجیے. کہنے لگے بھتیجے تبلیغ دین کر دے، ہر وہ زبان جو تیرے خلاف کھلے گی تیرا چچا اسے گدی سے کھینچ لے گا. اور ہمارے اس طریقے سے تبلیغ دین جناب ابو طالب کے زیر سایہ رسول نے شروع کی. اور اس کے بعد کس طریقے سے تبلیغ کی کہ ایک مشہور دعوت دی گئی، وہی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کا قاعدہ، یہ کہلاتی ہے دعوت ذوالعشیرہ. اور دعوت ذوالعشیرہ کے لیے علماء نے لکھا کہ جب رسول نے سب کو جمع کیا، ماشاء اللہ سارے بڑے پیٹ والے، جیسے ہی کہا کہ کھانا ہوگا سب چلے آئے. اور رسول نے جب بات کرنا چاہی کہ جیسے ہی کچھ کہنا چاہتے تھے وہ خفا ہو گئے. اپنا کام ہو گیا، پیٹ پوجا ہو گئی، اب بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، اب خفا ہو گئے. جاتے جاتے نبی نے کہا کل پھر دعوت ہے، تو بے غیرت ابن بے غیرت کل پھر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی بات کرنا چاہیے پھر خفا ہو گئے. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی ہم بھی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ جب بھرا ہوگا پیٹ تو لوگ نبی کی تو سنیں گے نہیں. پہلے کھلاؤ نہیں، پہلے سناؤ. اور فرما رہے ہیں نبی نے کیا کیا کہ سب کو جمع کرتے گئے. اور تمام علماء نے لکھا کہ تیسرے دن جناب ابو طالب نے لوگوں کو نبی کی بات سننے پر مجبور کیا. اور نبی نے وہاں اپنی بات کہی. نبی نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے وہ دین لے کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت کی ہدایت ہے. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہی آدم کا دین، یہی نوح کا دین، یہی ابراہیم کا دین. نبی سب کچھ کہتے رہے اور سارا مجمع سنتا رہا. اب کوئی 80 برس کا بھی ہے، کوئی 90 برس کا بھی ہے، سب بزرگان وہاں موجود ہیں. وہیں 10 برس کے علی بھی بیٹھے ہیں. تو نبی بار بار یہ پوچھتے تھے کہ کون ہے جو اس امور میں ان امور میں میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے. ایک مرتبہ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، جب کوئی نہ اٹھا نبی نے علی کی گردن پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے یا علی آپ بیٹھ جائیں. علی کھڑے ہوئے تو کہنے لگے انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت. ہیں 10 برس کے اور کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. علی نے کہا، نبی نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے. اور فرمانے آپ پھر دوبارہ نبی نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے. پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے. پھر دوبارہ نبی نے بٹھا دیا. پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے. اور فرمانے آپ پھر بھئی علماء نے لکھا بھئی کہاں کہاں قیچیاں چلیں گی. علماء نے لکھا کہ 10 برس کے علی تھے جوش میں بولے. اور فرما رہے آپ جن کے دل میں کجی تھی انہوں نے کیا لکھا کہ 10 برس کے علی تھے جوش میں بولنے لگے. بھئی یہ سمجھ میں آیا کہ 10 برس کے علی جوش میں بولے، مگر خدا کی قسم 40 برس کے محمد تو ہوش میں بولے. اور فرما رہے وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یہاں نبی کیا کہنے لگے کہ یا علی انت وسی
و ولی و خلیفتی من بعدی، اے علی تم میرے بھائی ہو، انت اخی تم میرے بھائی ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو میرے بعد۔ اور لوگوں سے کہنے لگے کہ فاسمعوا لہ واطیعوہ، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ وہ وہیں پہ لوگ برا مان گئے اور جناب ابو طالب سے مسکرا کے کہنے لگے کہ اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنو ان کے قول کے مطابق، اپنے بیٹے کی باتوں کو سنو، ان کی اطاعت کرنا، ہم نہیں اطاعت کریں گے۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب نبی نے تبلیغ کی ہے، اب نبی کی دشمنی پروان چڑھ رہی، اور عداوت کیسی پروان چڑھ رہی ہے کہ 14 برس نبوت کے گزر چکے ہیں، سفر کا مہینہ یہی مہینہ، اور 14 برس گزر جانے کے بعد سب بیٹھ گئے، 250 قبیلے ہیں 250 قبیلے ہیں، اور سب بیٹھے اور کہنے لگے کہ بھئی کوئی حل نکالو، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ اچھا نبی برا کہتے تھے ان کے خداؤں کو، یعنی ہر زمانے میں انبیاء نے یہ کیا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، اور فرما رہے ہیں کبھی تقیے سے کام نہیں لیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہٹاؤ، اور فرما رہے ہیں کہ اب ہم ان کو کیا کہیں، ہم اپنی بات کریں۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پہلے لا الہ ہے، یعنی پہلا لفظ بتا رہا ہے یا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ پہلے جھوٹوں پہ لعنت کرو پھر سچے کا اقرار کرو۔ اور فرما رہے ہیں آپ نبی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ 250 قبیلے، 250 قبیلے اور 250 صنم، یہی خانہ کعبہ میں ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت رکھا ہے۔ اچھا نبی سب کو برا کہہ رہے ہیں تو سب جمع ہو گئے اور ایک جگہ جمع ہوئے اور نبی کے خلاف مشورے ہو رہے تھے، تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ گھر گھیر لو ان کا اور سب مل کے قتل کر ڈالو۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بحث زیادہ طویل نہ ہو۔ سب مل جاؤ، 250 قبیلے ایک ساتھ تلوار مارنا تاکہ خون 250 قبیلوں میں بٹ جائے، اور بنی ہاشم 250 قبیلوں سے اکیلے نہیں لڑ پائیں گے، لہٰذا مجبور ہو جائیں گے خون بہا لینے پر۔ اور ہمارے یہ تجویز پاس ہوئی، ادھر نبی کو حکم دیا گیا کہ اب یہ تمہارے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اب یہاں سے ہجرت کرو۔ آپ غور فرمائیں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو نبی نے بستر پہ کس کو لٹا دیا؟ یا علی میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیے، سونے کو نہیں کہا تھا، میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیے۔ خدا کی قسم علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کے بستر پہ میں لیٹ جاؤں، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہنے لگے یا علی آپ کے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ اب نبی نے کیا کیا؟ علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ہمارے اپنا امامہ رکھا، اپنی نالینیں اتاریں، اپنی سبز چادر علی کو اوڑھا دی۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی چادر اوڑھائے دے رہے ہیں، اپنا امامہ رکھے دے رہے ہیں، اپنی نالینیں اتارے دے رہے ہیں۔ کہ بھائی تم کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں میں علی کو اپنی زندگی میں نبی بنا رہا ہوں۔ اب اور فرما رہے اپنی زندگی میں نبی بنا رہا ہوں۔ بھائی نبی کیسے بنا رہے ہیں؟ کہ میں نبی نہیں بنا رہا ہوں، شبیہ بنا رہا ہوں۔ معلوم ہوا شبیہ بنانا نبی کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا سا آپ توجہ کیجئے گا، دیکھیے قاتل جو ہوتا ہے، دشمن، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں جانتے ہوں اور بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ دیکھیے دشمن کیا کرتے ہیں، جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریکی کرتے ہیں، پہلے گویا کسی جگہ پہ پہنچیں گے، حالات دیکھیں گے۔ تو دشمن جو ہوتا ہے، جان کا دشمن، وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے، وہ خد و خال پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ 250 لوگ جو نبی کا گھر گھیرنے آئے ہیں اور نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا علی کو بستر پہ لٹا رہے ہیں تو نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی میرے بستر پہ لیٹ جائیے اور ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، جب آپ کل آئیے گا تو یہ امانتیں ان کو واپس کر دیجیے گا۔ خدا کی قسم جان کے دشمن ہیں، قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور امانتیں نبی کے پاس رکھوائیں گے، اور نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایسے کو بستر پہ لٹائیں جو امانتیں واپس کر دیں، ورنہ ایک سے ایک تو ہم نے دیکھے ہیں بھئی جو نبی کی بیٹی کا حق نہ دے وہ کافروں کا حق کیا دے گا۔ اور ہمارے آپ کہنے لگے یا علی یہ ذرا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، امانتیں سب کی سب کو لوٹا دینا۔ یعنی نبی اگر ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ان کی امانتوں پہ علی کو مختار بنایا ہے، اور ہمارے ان کی امانتوں پر بھی علی کو مختار بنا دیا۔ تو جو اتنا امین ہو
جو اتنا شریف ہو کہ کافروں کی امانتوں پہ علی کو مختار بنا دے، وہ اللہ کا دین جاہلوں کے شورا کے حوالے نہیں کرے گا، اور ہمارے وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بھائی جو مناسب سمجھنا کر لینا، جس کو مناسب سمجھنا بٹھا لینا۔ اب علی لیٹے ہیں بستر پر اور نبی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب نبی جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ بھائی ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری زحمت میں نے اسی موقع کے لیے دی ہے۔ نبی جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ رسول کی ایک زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت جو سوئی گر جاتی تھی اور نہیں ملتی تھی سورج کی روشنی میں، رات کو جب نبی گھر میں آتے تھے تو وہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی۔ یہ اتنا نور ساتے تھا نبی کے چہرے سے کہ جو نور سورج کی روشنی میں جو سوئی نہیں ملتی تھی وہ نبی کے چہرے کے نور کے طفیل مل جاتی تھی۔ تو بھائی جس کے چہرے سے اتنا نور ساتے ہو وہ رات میں ہجرت کرے گا کیسے؟ اس لیے کہ بے تحاشا نور جب ہوگا تو اگر نور کہیں اور چلا جائے گا تو جہاں پہلے تھا وہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے نور کم نہ ہو، لہذا نور کا آدھا حصہ بستر پہ ہو۔ آپ تو متوجہ ہیں، آدھا حصہ کم سے کم نور کا بستر پہ ہو، یعنی ایک نور جائے اور ایک نور بستر پہ رہے، ورنہ 2 منٹ پہ بات کھل جائے گی۔ اور ہمارے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، ایک تو نور کا مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ بھائی نبی کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، آسان نہیں ہے نبی کا ہجرت کرنا۔ ایک نور ایسا ہے کہ آدھا نور علی بستر پہ لیٹ جاؤ، کچھ تو وجہ ہوگی جو علی کو بستر پہ لٹایا ہے، ورنہ ماشاءاللہ چاہنے والے تو بہت تھے، غور فرما رہے ہیں، لیکن کسی ناری کو بستر پہ نہیں لٹایا جا سکتا، ہر ایک بستر پہ نہیں لیٹ سکتا، غور فرما رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ نبی کے جسم سے خوشبو آتی ہے، نبی کے جسم سے ایک خوشبو آتی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آپ کے یہاں حدیث قصہ پڑھی گئی ہوگی، اس خوشبو کا ذکر آپ کو حدیث قصہ میں مل جائے گا کہ امام حسن آئے، کہنے لگے نانا کی خوشبو پھیلی ہے۔ غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، امام حسین آئے، کہنے لگے نانا کی خوشبو پھیلی ہے۔ تو نانا کی خوشبو اور ہے، بابا کی خوشبو اور ہے، ورنہ بچے فوراً کہتے کہ یہ نانا ہیں یا بابا ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ نبوت کی خوشبو الگ ہے، ولایت کی خوشبو الگ ہے۔ جناب سیدہ کے ہاتھ چومتے تھے رسول خدا، جب معراج سے واپس آئے جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے، 4-5 برس کی بچی کے ہاتھ چومتے تھے۔ تو بچی نے پوچھا بابا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی نبی جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، امام حسن آئے نبی کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، امام حسین آئے نبی کی خوشبو ہے، فوراً کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو نانا کی خوشبو پھیلی ہے۔ نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا جاؤ چادر کے اندر ہیں۔ امام حسن بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کی ذرا سی توجہ ہو، دیکھیے رات کی تاریکی میں نور کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آدھا نور بستر پہ، آدھا نور ہجرت کر رہا ہے۔ اب آدھا نور جب بستر پہ ہے اور 250 کافر دیکھ رہے ہیں تو سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی سو رہے ہیں، ان کو بڑا یقین ہے، کوئی ان کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ وہ تو جب صبح کے وقت گھر میں داخل ہوئے اور چادر ہٹی تو کہنے لگے یا علی آپ نبی کہاں ہیں؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے، میں تمہارے ہر سوال کا ذمہ دار ہوں۔ کیا بندہ ہے خدا کی قسم، سو جائے تو لگتا ہے رسول عربی، سو جائے تو لگتا ہے رسول عربی، جاگے تو نصیری کا خدا لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی کے جسم سے آ رہی ہے خوشبو، تو رات کی تاریکی میں چہرہ چھپ سکتا ہے، خوشبو نہیں چھپ سکتی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، خوشبو نہیں چھپ سکتی ہے رات میں، آپ خوشبو کیسے چھپا لیں گے؟ چہرہ چھپ گیا کہ میں پہچان نہیں پایا، اندھیرا بہت تھا، تاریکی بہت تھی، یہ تو میں مان سکتا ہوں، لیکن خوشبو چھپی جا رہی ہے رات کی تاریکی میں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب گئے ہیں تو خوشبو تک کی وراثت علی کے حوالے کر کے گئیں۔ بس یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگوں نے ہم سے کہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ تو اس بات پہ فخر کر رہے ہیں، اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کا عقد مولا علی سے ہوا، علی داماد رسول ہیں، کہیں گے ان کو تو 1 بیاہیں ہیں، ایک صاحب کو 2 بیاہیں تھیں۔ آپ غور فرمائیں، بھائی ہر جگہ لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں فضیلتیں نہیں ہیں
یہاں تو ذوالفقار نازل ہو رہی تھی. بھائی علی کا مسئلہ الگ ہے, یہاں تو ذوالفقار نازل ہو رہی تھی, وہاں کسی کے مقدر میں کھرپی بھی نہ تھی. آپ غور کریں تو کیا ہوا کہ فضائل کو گڑھا جائے. غور فرما رہے ہیں آپ. بھائی نبی نے ہم کو بتایا کہ دیکھو جب ہم ایک شب کے لیے بھی جاتے ہیں تو خوشبو تک کی وراثت علی کو دے کے جاتے ہیں, تو جو خوشبو کسی اور کے حوالے نہ کرے وہ بیٹی کی شکل میں آبرو کیا دے گا. آپ غور فرما رہے ہیں, بیٹی کی شکل میں کوئی آبرو کیسے دے گا. نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور یہاں علی بڑے اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں. خدا نے کہا کہ اخوت قائم کی, رشتہ اخوت قائم کیا فرشتوں کے درمیان. اے جبرائیل اور اے میکائیل, ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تم میں کون ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے پہ قربان کر دے؟ نہ جبرائیل راضی ہیں اور نہ میکائیل راضی ہیں. تو کہا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں بھائی, ایسے ہوتے ہیں. ایک بھائی جا رہا ہے, ایک بھائی 250 شمشیروں کے سائے میں سو رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ مولا سے کہا تھا لیٹ جائیے بستر پہ, یہ نہیں کہا تھا کہ سو جائیے. مگر علی سو گئے. بھائی خطرے میں نیند کسے آتی ہے؟ گھبراہٹ ہو, خطرے کا ماحول ہو, کسے نیند آتی ہے؟ خدا کی قسم کسی کو نیند نہیں آتی. اسی کو آ سکتی ہے جس کے باپ نے عادت ڈلائی ہو شیب ابی طالب میں سونے کی. اور ہمارے ورنہ ہر ایک کا بیٹا ہر ایک کا بیٹا اس قابل ہی نہیں ہے کہ بستر پہ سو پائے اور اتنے آرام سے سو پائے. کہ جبرائیل و میکائیل سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اور جاؤ علی کی حفاظت کرو, جاؤ زمین پہ جاؤ. اور جبرائیل آئے, میکائیل آئے اور دونوں فرشتے کہہ رہے ہیں یا علی آپ کے ذریعے خدا ملائکہ پر فخر کر رہا ہے. کیا سونا ہے, کیا نیند ہے خدا کی قسم. بھائی دیکھے ہوں گے آپ نے بہت سے سونے, آپ کا تو شہری ہیروں کا ہے, لیکن ایسا سونا کسی نے نہیں دیکھا. اتنے یقین سے سو رہے ہیں علی, اتنا کھرا سونا ہے. اور ہمارے یہاں بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں. سب کو یقین ہے کہ یہ نبی سو رہے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سو رہا ہے, نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. اور اب کاروبار شروع ہو گیا. اور فرما رہے ہیں اب میں نے عرض کیا تھا کہ رضی اللہ اور ہوتے ہیں, مرضات اللہ اور ہوتے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مومنوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں مرضات اللہ سے, مرضات خدا سے. دیکھیے اللہ کی ایک مرضی علی کے پاس نہیں ہے, اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں علی نے شب ہجرت سو کے. وہ جو خریدار ہے خدا کہہ رہا ہے کہ بھائی نفس بیچ دو, نفس بیچ دو. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. یا علی اپنا نفس بیچ دو. تو سودا کیسے ہوگا؟ دیکھیے جو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ سودے پہ بحث نہیں کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ ویسے ہی علی ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں. خدا نے کہا یا علی نفس بیچ دو. کہا پروردگار جو تیری مرضی ہے تو دے دے, نفس بیچ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ غور کریں بھائی, کسی کو بھی آپ رضی اللہ کہتے رہیے. جب اللہ کی مرضیوں کا مالک کوئی اور ہو جائے, اللہ کی مرضیوں کا مالک, ایک مرضی نہیں ہے کہ فلاں کے سلسلے میں آپ علی سے بات کیجئے. بھئی ہر مرضی ہے اس کو بیچ دیا, شب ہجرت سودا ہو گیا. اب کسی کو جنت بھی جانا ہے, کسی کو بھی جنت جانا ہے تو تب تک کہ نہیں جا سکتا ہے جب تک علی راضی نہ ہو. یہ میں خالی یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کی داد دیں. بھئی اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جو خلیفہ زادے کو حسین نے کہہ دیا تھا, حسین ابن علی نے, کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے, وہ بڑے تنتنے سے آیا تھا باپ کے پاس کہ آج تو حسین نے مجمع عام میں بے عزتی کر دی, آج تو میری مجمع عام میں توہین ہو گئی, آج تو مجھے کہہ دیا کہ اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے باپ کا کیسے ہے, ہمارے باپ کا ہے. اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا انہوں نے. اور ہیں کون؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا جلال ان کا مشہور ہے, مگر عورتوں کے مجمع میں. اور فرما رہے ہیں آپ ان کا جلال مشہور ہے, خیبر و خندق کے میدانوں میں نہیں, گھروں کے اندر, بند دروازوں کے اندر ان کا جلال, ان کی کراریت مشہور ہے. اور فرما رہے ہیں آپ وہ آئے ایک مرتبہ مولا علی کے دروازے پر اور کہ اپنا بیٹا روتا چلا جا رہا ہے. یہ میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب رونا بدعت نہیں تھا.
اور فرما رہے ہیں آپ، بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے یا علی ذرا حسین ابن علی کو بلا دیجئے، اور بیٹا رو رہا ہے، بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ جو ہیں وہ مظاہرہ جلال فرمائیں گے۔ اور جب حسین ابن علی آئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ غلام زادہ ہے؟ تو جیسے ہی کہا کہ ہاں میں نے کہا، تو کہنے لگے کہ بس یہ 2 سطریں لکھ دیجئے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بھائی، اور سب کو معلوم ہے، اسی لیے ہمارے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ یہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ جب انسان مر کے جاتا ہے تو نہ خلافت اندر جائے گی، نہ ملوکیت اندر جائے گی، نہ بادشاہت اندر جائے گی، وہاں علی سے مقابلہ ہوگا، اور وہاں علی ہوں گے جو قبر میں آئیں گے۔ اور فرما رہے ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں جو مرے، جب مرے، جہاں مرے، سب سے پہلے مجھے دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ عرفا نے لکھا کہ اگر محب ہوگا تو محبت مجسم ہو جائے گی، اور اگر دشمن ہوگا تو عداوت مجسم ہو جائے گی، مگر علی سے فرار نہیں ہے، علی سے فرار نہیں ہے، خدا کی قسم پل صراط پہ بھی علی ملیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی روایتیں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے پل صراط پہ علی کھڑے ہوں گے، علی الاعراف رجال، اعراف پہ کچھ مردان خدا ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے بھائی مردان خدا، رجال کہتے ہیں عربی زبان میں مردوں کو، اور فرما رہے ہیں اس کو کہیں گے مجلس رجال، یعنی یہ مردوں کی مجلس ہو رہی ہے، مردانی مجلس ہو رہی ہے۔ اگر ایک ہوگا، ایک آدمی بیٹھا ہوگا تو کہا جائے گا رجل۔ وہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ پل صراط پہ کون ملیں گے؟ مردان خدا، رجال ملیں گے، رجال ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے تو رجل ہے اور زیادہ ہیں تو رجال ہیں۔ بھئی ایک کو پہچان لیجئے دنیا میں تاکہ 12 وہاں پہچان میں آ جائیں۔ نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اور فرما رہے ہیں لہٰذا جب ایک کو آپ یہاں پہچان لیں گے تو 12 وہاں پہچان میں آ جائیں گے۔ اور علی کا علم کیا ہوگا؟ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور جبین دیکھ کے بتا دیں گے، پیشانی دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ ملائکہ بھیک مانگنے آتی ہیں، ان کو فرشتوں سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جبریل کو سکھاتے ہیں، یہ جبریلوں کو پڑھاتے ہیں، یہ میکائیل کو پڑھاتے ہیں۔ وہاں علی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایک کی پیشانی دیکھیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، یہ جنت میں جائے گا تو جنت کو پکار کے کہیں گے خذ ھذا ھذا لی، اے جنت اس کو قبول کر لے، یہ میرا ہے۔ اور اگر کوئی جہنم والا ہوگا تو جہنم سے پکار کے کہیں گے خذ ھذا ھذا لک، اے جہنم اس کو گھسیٹ لے، یہ تیرا ہے۔ اب بڑے اطمینان سے مومنین جائیں گے پل صراط پر، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ علم بھی ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ بھائی وہ طبقہ ہی الگ ہے کہ جس کا نکاح علم دیکھ کے ٹوٹتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہاں تو جب مومنین علم دیکھ لیں گے تو ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب پل صراط پہ دھیرے دھیرے گزریں گے تو ایک مرتبہ جہنم پکار کے کہے گا یا علی اپنے چاہنے والوں سے کہیے کہ ذرا جلدی جلدی گزریں، ذرا جلدی جلدی گزریں۔ کیوں جلدی جلدی گزریں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کی جو ٹھنڈک ہے وہ نار دوزخ کو گلزار کیے دے رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ اور فرما رہے ہیں ہجرت جب مکمل ہو رہی ہے تو کس انداز سے مکمل ہو رہی ہے کہ شب ہجرت ایک بھائی گیا، ایک بھائی سو گیا۔ جب علی نے امانتیں لوٹائی ہیں تو کافر بھی یہ کہہ رہے تھے، مشرک بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جن امین ہاتھوں کے حوالے کی تھیں انہی امین ہاتھوں کے حوالے سے واپس ہوں گے۔ یعنی کافر ہیں مگر علی کے ہاتھ میں اور نبی کے ہاتھ میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں آپ نبی جب ہجرت کر کے پہنچے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی جب ہجرت کر کے پہنچے تو مدینے پہنچے ہیں رسول، مکے سے ہجرت کی ہے، مدینے پہنچ گئے رسول۔ اب وہاں بھی جھگڑا ہونے لگا، یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے یہاں مسجد بنائیے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں مسجد بنائیے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں مسجد بنائیے، تو مسجد کہاں بنے؟ اسی پہ جھگڑا ہونے لگا۔ ہر آدمی اپنی 1.5 گٹ کی مسجد بنانا چاہتا ہے۔ نبی نے ایک مسئلے کا حل نکالا، نبی نے کہا دیکھو یہ میرا ناقہ ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرا ناقہ، اس کو اٹھاؤ۔ اور فرما رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں ناقہ جو میرا بیٹھا ہے یہ میرا اونٹ، اس کو اٹھاؤ، اور اس کے بعد یہ اٹھ کے جہاں بیٹھے گا وہیں مسجد بنے گی۔ بھائی مسجد کی تاریخ ہے، اور فرما رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں اس کو اٹھاؤ، یہ اٹھ کے جہاں بھی گردش کر کے بیٹھ جائے
وہی مسجد بنے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ بند دروازوں کے پیچھے والے کرار اٹھ گئے، وہ جن کا روب و جلال عورتوں میں مشہور تھا وہ اٹھ گئے۔ ایک صاحب اٹھے بڑے میاں اور گئے، کوشش کی، بہرحال ناکہ نہیں اٹھا، ناکہ نہیں اٹھا۔ چلے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ناکہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ نبی نے کہا کہ اب اس میں ہم کیا کریں، ناکہ نہیں اٹھ رہا ہے تو اس میں نبی کیا کریں گے۔ دوسرے صاحب پہنچے، انہوں نے کوشش کی، وہ نہ حرکت ہے نہ برکت ہے، ناکہ نہیں اٹھا، وہ بھی چلے آئے۔ تیسرے صاحب اٹھے، ان سے تو کچھ ہونے ہی والا نہیں تھا، وہ بھی چلے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کوشش کر لی، یہ تو ناکہ تو اٹھ نہیں رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اما جو ناکہ نہ اٹھا پائیں، اور فرما رہے ہیں جو ناکے کی مہار کھینچ کے نہ اٹھا پائیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ در خیبر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے در خیبر ہلنے والا نہیں تھا، وہ اس لیے قریب ہی نہیں جاتے تھے، وہ پہلے ہی بھاگ لیتے تھے۔ اور فرما رہے ہیں کہنے لگے یا علی اب آپ جائیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی ہلکی پھلکی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف، یا علی اب آپ جائیے۔ اور جیسے ہی ناقہ رسول نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی دیکھا علی آ رہے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیں ناقہ تھا رسول کا مگر جانور تھا، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ علی اور ہیں غیر اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور مولا ناقے پہ سوار ہوئے اور ناقے نے ایک چکر لگایا اور وہیں جہاں سے چلا تھا وہیں آگے بیٹھا۔ نبی نے کہا بس یہی مسجد بنے گی، اور فرمانے مسجد بھی یہیں بنے گی۔ میں نے عرض کیا تھا وہ دعوت ہو رہی ہے رسول کی، مکھیوں نے پریشان کر رکھا ہے، تو جانور بھی پہچانتے ہیں، آل محمد کو بھی پہچانتے ہیں، ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ جناب یوسف کے بھائی جب جناب یعقوب سے کہنے لگے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے یعقوب کو، ایک مرتبہ یعقوب ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جادوگر اور ہوتے ہیں، پیغمبر اور ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پکارا، آواز دی بھیڑیوں کو، جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پکارا بھیڑیوں سے، پوچھنے لگے کہ تم نے کیسے میرے بیٹے کو، کیسے تم نے اس پر حملہ کر دیا، کیسے کھا لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ کا گوشت ہم پر حرام ہے، آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، تو جانور بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ والے کون ہیں اور ابلیس والے کون ہیں۔ اور ہمارے یہ تو جب جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھیے گریا اور یہ جو ماتم ہے نا، اب اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب کشاف نے لکھا کہ 40 برس روئیں، 80 برس روئیں جناب یعقوب، 80 برس روئیں۔ اور روایتوں میں ملتا ہے الباقون خمسہ، 5 رونے والے ہیں، 5 رونے والے، 5 آدم علیہ السلام جنت پہ روئے، یعقوب علیہ السلام یوسف پہ روئے، یوسف علیہ السلام باپ پہ روئے، اور چوتھے امام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کتنے برس روئے؟ 40 برس روئے، اتنا روئے ہیں چوتھے امام۔ لیکن جب روتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ الشام الشام الشام۔ کون سی ایسی مصیبت تھی کہ جو کربلا میں نہیں گزری؟ مگر ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کس مصیبت کو یاد کر کے رو رہا ہے؟ شام کی مصیبت۔ منہال نے کہا کہ مولا شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ منہال شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر ماں و بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ کھانا آتا ہے امام روتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا امام کو، اب جملے سنیے گا چوتھے امام کے، کسی نے کہا کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ تو چوتھے امام نے رو کے کہا کہ بھائی کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا، کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا، اب ہم کو بلانا چاہتے ہو تو ہمارے بابا کی مجلس کرو، ہم کو اگر بلانا چاہتے ہو تو ہمارے بابا کی مجلس کرو، ہم آئیں گے۔ اس نے انتظام کیا، بیٹی کے عقد کے موقع پر بابا کی مجلس کا انتظام کیا، اور جب بابا کی مجلس کا انتظام کیا تو اس نے اپنے گھر میں ایک صاف شفاف مقام پر ایک تخت رکھا کہ چوتھے امام جب آئیں گے تو میں چوتھے امام کو اس تخت پہ بٹھاؤں گا
اور مہمان خصوصی کے طور پہ ہمارا اور آپ کا امام وہاں بیٹھے گا. اس نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں, بیٹی کی شادی کا موقع ہے مگر حسین کی مجلس ہو رہی ہے, تقریب میں خوشی کے موقع پر حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی ہے, اور امام آئے تو جیسے ہی وہ استقبال کے لیے آگے بڑھا اور مجمع کو چیرتا ہوا جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا, اس نے دیکھا کہ امام موجود نہیں ہے. ابھی وہ امام کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ جہاں عزاداروں نے نالینیں اتاری ہیں وہاں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اپنے بابا کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم یہ عزاداری, اس کی قیمت اگر ہمیں معلوم ہو جائے, اس عزاداری کی, اس گریے کی, اس ماتم کی, میں بڑے خلوص سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے حسین کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے, کبھی حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ آل محمد کے خاندان کا طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی کچھ لگائے گا ذکر حسین میں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ اپنا مال صرف کر کے دیکھ لیجئے گا, اگر 10 گنا واپس نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ یہ جناب سیدہ کا وعدہ ہے. میرے بچے کے غم میں رولانا, میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے, انبیاء سے عزاداری کروائی. خدا کی قسم بڑے بڑے علماء اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, اس مشی میں, اس راستے میں بڑے بڑے علماء کو خدمت کرتے ہوئے, زائرین کی خدمت کرتے ہوئے. اور روایتوں میں ملتا ہے اور بزرگ علماء بتاتے ہیں کہ ایران کے بزرگ علماء کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماتمی دستے آتے تھے تو ماتمی دستے جب چلے جاتے تھے ماتم کر کے تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈالتے تھے. یہ ہے عزادار حسین کی عظمت. لہٰذا چوتھے امام کہاں بیٹھے ہیں؟ جہاں عزاداروں نے نالینیں اتاری ہیں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں نے آپ کے لیے بہترین تخت لگایا ہے, یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے کہ میری دادی بھی یہیں تشریف فرمائیں. اللہ اکبر. ذکر حسین سننے کے لیے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام. کیا ہوتا ہے, روز امام زین العابدین کے گھر پہ مجلس ہوتی ہے, روز مجلس ہوتی ہے, روز ذکر کربلا ہوتا ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں, روز ذکر کربلا ہوتا تھا امام زین العابدین کے گھر میں. اور جناب جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئیں, کبھی جناب زینب اپنے گھر نہیں گئیں. جناب زینب کا قیام چوتھے امام کے گھر میں رہا. اور جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ روز چوتھے امام کے گھر آتے تھے, روز مجلس ہوتی تھی, روز ذکر مصائب کربلا, روز ذکر مصائب شام, روز مجلس ہوتی ہے. سب اٹھ کے چلے جاتے تھے, لیکن جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے. ایک روز چوتھے امام نے کہا کہ پھپھا جان سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں, میں بڑی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آج سب چلے جاتے ہیں, آپ بیٹھے رہتے ہیں. پھپھا جان کیا کوئی بات ہے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہنے لگے میرے لال کہنا تو چاہتا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے, کہیں میری کوئی بات ان کو ناگوار نہ گزر جائے. ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا نہیں پھپھا جان آپ فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا, کیا کہنا چاہتے ہیں, میں آپ کا پیغام پھوپھی اماں تک پہنچا دوں گا. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے سید سجاد جب سے قافلہ مدینے میں واپس آیا ہے تمہاری پھوپھی یہیں قیام کر رہی ہیں, تمہارے گھر میں کبھی اپنے گھر نہیں آئیں. ان سے کہنا کہ اگر کسی دن مناسب سمجھیں تو اپنے گھر بھی تشریف لائیں. کہنے لگے پھپھا جان میں آپ کا یہ پیغام پھوپھی اماں تک ضرور پہنچا دوں گا. ایک مرتبہ آئے پھوپھی کی خدمت میں اور کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کی مجلس ہوتی ہے, عزادار آتے ہیں, سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں مگر پھپھا جان بیٹھے رہتے ہیں. میں نے آج جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پھوپھی سے کہنا کہ اگر برا نہ مانے تو کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لائیں. خدا کی قسم جناب زینب نے جو جواب دیا ہے, جب آپ کو یاد آئے گا آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جیسے ہی سنا کہ اپنے گھر بھی تشریف لائیں کہنے لگے اے میرے لال سید سجاد میرا بھیا مارا گیا, اب روئے زمین پہ میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہنے لگے پھوپھی اماں پھپھا جان کو برا لگے گا, میں گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے صحیح ذرا گھر تشریف لے جائیے. ایک مرتبہ کہنے لگی میرے لال تم امام وقت ہو, تم کہتے ہو تو ہم ضرور جائیں گے. لیجئے جناب زینب ایک دن
امام زین العابدین کے گھر سے نکلیں، وہیں محلہ بنی ہاشم میں کوچے کو عبور کیا اور اپنے گھر تشریف لے گئیں، یعنی جناب عبداللہ کے گھر۔ جناب عبداللہ کے گھر جب پہنچیں تو صبح کا وقت تھا، جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا۔ اب ایمان سے بتائیے، جب گھر کا دروازہ کھولا ہوگا تو کیا اون و محمد یاد نہیں آئے ہوں گے؟ بچے یاد نہیں آئے ہوں گے؟ 9 اور 11 برس کا سن ہے، مگر جناب زینب نے آنسو کا ایک قطرہ اون و محمد کے لیے نہیں بہایا ہے۔ خدا کی قسم یہ ماؤں کا کردار ہے کربلا کی۔ جب بھی کوئی کہتا تھا بی بی اون و محمد کا پرسہ لو، تو جناب زینب کہتی تھی نہیں، میرے بچوں کا پرسہ مجھے نہ دو، مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئیں تو اس وقت آئیں کہ جب جناب عبداللہ نہیں تھے، صبح کا وقت تھا، اور صحن میں آ کے بیٹھ گئیں۔ صحن میں آ کے جناب زینب بیٹھ گئیں، کسی حجرے میں نہیں گئیں۔ صبح کا سورج دوپہر تک آیا شباب پر، اور شام کو غروب ہو گیا، جناب زینب دھوپ میں بیٹھی رہیں۔ شام کو جب جناب عبداللہ گھر واپس آئے تو ایک مرتبہ جیسے ہی دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہنے لگی ہاں عبداللہ، اب کیوں پہچانو گے؟ اب عباس کہاں رہے؟ اب علی اکبر کہاں رہے؟ اب قاسم کہاں رہے؟ اب اون و محمد کہاں رہے؟ اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ کہنے لگے بی بی خدا کی قسم، جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو سر کے بال سیاہ تھے، آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی ہیں عبداللہ، میں نے اتنے مصائب برداشت کیے، میں نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اے عبداللہ میں حیران ہوں، میں زندہ کیسے ہوں؟ اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں ہے؟ عبداللہ اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں زحمت دی ہے؟ اے عبداللہ اگر اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے، اے عبداللہ اگر بچے اتنے عزیز تھے تو ساتھ بھیجا نہ ہوتا، اے عبداللہ میں نے اون و محمد کو بھیا پر قربان کر دیا، مگر افسوس میرا بھائی پھر بھی نہ بچا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جیسے ہی سنا کہنے لگی اے خدا کی قسم ہے شہزادی، میں نے اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی ہے، میں نے غلام زادوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ اے شہزادی بس دل میں قلق تھا، ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجئے۔ اے شہزادی مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لوا کیسے؟ اس لیے کہ میں نے صفین کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے۔ اے شہزادی خدا کی قسم میں یہ جاننا چاہتا تھا، آپ بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، اٹھ کے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں اے عبداللہ تم نے وہ سوال کیا جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے عبداللہ روز عاشور 71 جنازے اٹھا چکا تھا میرا بھائی، کبھی عباس کا جنازے پہ پہنچا، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کھینچی، کبھی قاسم کی پائمال لاش کو عبا میں بھر کے لایا، کبھی اون و محمد کے جنازے لایا، پھر رخصت آخر ایسا حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ اے عبداللہ مگر انصاف سے بتاؤ کتنی دیر لڑتا؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس۔ ارے میں تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، شمر کا کند خنجر تھا میرے بھائی کا گلا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔